اور 100 مرتبہ یہ درود ابراہیمی پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وعلینا معہم۔ آپ نے سنا درود ابراہیمی ختم ہونے کے بعد میں ایک جملے کا اضافہ آپ کریں، وعلینا معہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس طرح آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرمائی، ہم پر بھی وہ رحمتیں نازل فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کیا بدلہ ہے میرے اس بندے کی کہ اس نے میری تسبیح اور تحلیل اور بڑائی اور عظمت بیان اور ثنا کی، اور میرے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا، میں نے اس کو بخش دیا اور اس کی شفاعت کو اس کی ذات کے بارے میں قبول کیا۔ اور اگر میرا بندہ عرفات میں تمام ٹھہرنے والے حاجیوں کی شفاعت کرے گا تو قبول کروں گا۔ دعا میں بخل اور کنجوسی کی کیا ضرورت ہے؟ سب کے لیے دعا کرے، پورے عالم اسلام کے لیے دعا کرے، اس ناچیز کے لیے بھی دعا کریں۔ خوب یاد رکھیں کہ وقوف عرفات کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا، اور یہ وقوف اور عبادتیں، دعائیں وغیرہ حدود عرفات کے اندر ہی ہونی چاہیے۔ حدود عرفات کے اندر رہ کے آپ نے وقوف کیا تو آپ کا وقوف عرفہ جو حج کا اہم رکن ہے، وہ ادا ہوگا۔ عرفات سے مزدلفہ، دعا وغیرہ میں لگے رہیں۔ جب غروب آفتاب ہو جائے تو وہاں سے مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائے۔ معلم کی بسیں لگی رہتی ہیں، اپنے معلم کی بس کا نمبر خاص طور سے یاد رکھیں اور اسی میں سوار ہو جائیں۔ کبھی کبھی بسیں نہیں ملتی ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے، حتی الامکان آپ معلم ہی کی بس میں مزدلفہ جائیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے معلم کی بس نہیں مل رہی ہے تو ہمت کر کے عرفات سے خصوصی گاڑی کر لیں، وہاں بہت سی گاڑیاں ملتی ہیں۔ پیسہ خرچ کرنے کی پرواہ نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا، جتنا پیسہ خرچ ہوگا اللہ اس کا بدل آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اور آخرت میں تو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ یہاں وقت کی قیمت ہے، سفر میں وقت ضرورت ریال خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لیں، ورنہ تکلیف اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ آپ مزدلفہ پہنچ جائیں گے۔ راستے میں تلبیہ درود وغیرہ پڑھتے رہیں۔ مزدلفہ پہنچ کر کوئی مناسب جگہ دیکھ کر وہاں قیام کریں۔ مزدلفہ پہنچ کر کوئی مناسب جگہ دیکھ کر وہاں ٹھہریں۔ مزدلفہ میں خیمہ زن نہیں ہے، وہاں کہیں بھی بیٹھ کر رات گزارنا ہے۔ خیمے کہاں پر ہے؟ مینا میں۔ مزدلفہ میں خیمہ نہیں ہے، جہاں آپ کو ضرورت جگہ ملے، جو آپ نے بتایا تھا میں نے نا کہ سامان وغیرہ اپنے خاص طور سے رکھے، چٹائی وغیرہ، تو وہی جو سامان آپ نے اپنے ساتھ میں رکھا ہے اب کہیں بچھا لیں اور وہیں بیٹھ جائیں۔ مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین، مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ساتھ میں ایک اذان اور ایک ہی اقامت سے پڑھیں۔ مغرب کی نماز ادا کی نیت سے پڑھیں، قضا کی نیت سے نہ پڑھیں۔ دونوں نمازوں کے درمیان تکبیر ایام تشریق ایک مرتبہ
اور تلبیہ 3 مرتبہ پڑھے، سنتیں وغیرہ نہ پڑھیں بلکہ عشاء کی فرض نماز پڑھیں، اس سے فارغ ہو کر مغرب اور عشاء کی سنتیں اور وتر وغیرہ پڑھیں۔ بات خاص طور سے دھیان رکھیں، 2 نمازیں پڑھنا ہے تو خالی فرض نمازیں پڑھیں، پھر جو سنتیں ہیں وہ بعد میں پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر یہیں قیام کرے، اس لیے کہ یہاں صبح صادق تک قیام کرنا سنت موقدہ ہے اور صبح صادق کے بعد وقوف مزدلفہ واجب ہے۔ بعض لوگ اور خاص طور سے عرب حضرات مزدلفہ میں مغرب و عشاء پڑھ کر تھوڑی دیر قیام کر کے صبح صادق سے پہلے ہی منی چلے جاتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر آپ ایسا نہ کریں، آپ ماشاءاللہ حنفی ہیں۔ عربی لوگ عام طور سے وہ حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو جس کا جو مسلک ہے اس مسلک کے اعتبار سے ان کے علماء جو فرماتے ہیں اس کا دھیان رکھیں۔ اور حنفی مسلک میں وقوف مزدلفہ صبح صادق کے بعد واجب ہے۔ اگر آپ صبح صادق سے پہلے چلے جائیں گے تو دم دینا پڑے گا، اس لیے آپ ایسا نہ کریں، مزدلفہ میں قیام کریں۔ مزدلفہ میں قیام کی فضیلت، مزدلفہ کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ مزدلفہ کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے، لہٰذا یہاں دعا وغیرہ میں لگیں، خوب خشوع و خضوع سے دعا کریں۔ اگر آرام کرنا ہے تو آرام بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ پھر جب صبح صادق یقینی طور سے ہو جائے تو فجر کی اذان آپ اول وقت میں دیں۔ آپ کو مکہ معظمہ کے فجر کا وقت معلوم ہے، اس اعتبار سے احتیاطاً 5 منٹ بعد اذان دیں۔ فجر کی اذان میں بے احتیاطی، فجر کی اذان میں بھی بعض لوگ بڑی بے احتیاطی برتتے ہیں، وقت سے پہلے ہی اذان دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی، آپ احتیاط برتیں، 5-7 منٹ کا احتیاط ضرور رکھیں۔ آپ احتیاط برتیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ فجر کی اذان کے بعد پہلے 2 رکعت سنت، اس کے بعد 2 رکعت فرض نماز پڑھیں۔ پھر تکبیر ایام تشریق 1 مرتبہ کہیں اور تلبیہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دعا، درود، استغفار وغیرہ کریں اور یہیں سے رمی جمار کے لیے چنے ہوئے چنے کے برابر یا کھجور کی گٹھلی کے برابر کنکریاں فی کس کے حساب سے 70-80 چن لیں، یعنی ہر آدمی کے پاس میں 70 کنکریاں رہنی چاہیے تاکہ زائد کنکریاں بوقت ضرورت کام آئے اور انہیں دھو کر رکھ لیں۔ یاد رکھیے کہ عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے منی جاتے ہوئے بعض مرتبہ آپ راستہ بھول جاتے ہیں، ساتھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ گھبرائیں نہیں، گھبرا کر حج خراب نہ کریں اور دعا میں لگے رہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، انشاءاللہ سب منی میں دیر سویر پہنچ جائیں گے۔ اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ ہر منزل پر پہنچ کر اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسری منزل پر بخیریت پہنچنے کی دعا کریں، اور معلم نے جو پتہ کا کارڈ دیا ہے وہ اسی لیے تو ہے کہ ایسے موقع پر کام آئے۔ کبھی آپ بھٹک گئے تو کارڈ دکھا دو، پھٹ سے پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ مزدلفہ سے منی جانا، عرفات سے نکل کر مزدلفہ خیر سے پہنچنے کی دعا کی تھی، اب مزدلفہ میں دعا کریں کہ یا اللہ اب منی پہنچنا آسان کر دے اور 10ویں ذی الحجہ کی رمی جمار جو عام طور سے مشکل ہوتا ہے آسان کر دے۔ نماز و دعا سے فارغ ہو کر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ چل دیں، خدا کرے بخیریت منی پہنچ جائے۔ یہاں سامان وغیرہ خیمے میں رکھ کر ضروریات سے فارغ ہو کر کچھ آرام کرنا ہو تو آرام کر لے۔ آج آپ کو صرف جمر عقبہ یعنی بڑے شیطان کی رمی کرنا ہے، پھر قربانی
پھر حلق یا قصر کرنا ہے، لہذا مزدلفہ پہنچ کر جو کام اصل تھا وہ وقوف مزدلفہ تھا۔ یہاں تک کی باتیں ہم ذہن نشین رکھیں، انشاءاللہ اس کے بعد کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے اگلے ویڈیو میں ڈال دی جائے گی۔ آپ حضرات کے یہاں حاضری کو اللہ رب العزت بے حد قبول فرمائے، دعاؤں کا خاص اہتمام فرمائے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو حج مقبول اور مبرور نصیب فرمائے، اور ہم سبھی کو پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔